علیکم محمد قاسم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ، فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے انٹرویو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو محمد قاسم، آج ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے دوست جاننا چاہتے ہیں آپ کے اینڈ سے کہ آپ نے جو ڈریمز دیکھی ہیں شروع سے لے کے آج تک، وہ ڈریمز کی شروعات آپ کی کس طرح سے ہوئی؟ آپ نے کیا ڈریمز دیکھے پاکستان سے ریلیٹڈ؟ اللہ پاک نے آپ کو کیا خواب دکھائے اور ان خواب کی کیا حقیقت ہے اور کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ خواب دکھائے؟ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے دوستوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے خواب دیکھنا کب شروع کیا اور آپ کے خوابوں کا آغاز کب ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ خواب اس نے مجھے دکھائے۔ ماشاء اللہ۔ تو جو پہلا خواب تھا وہ تقریباً جب میں 5 سال کی عمر کا تھا، تو اس وقت مجھے ایک خواب آیا، اور اس کے بعد پھر جب میں تقریباً 13 سال کا تھا تو ایک خواب میں نے اس وقت دیکھا، اور اس خواب میں میں نے پہلی بار اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا۔ ماشاء اللہ، جب آپ 13 سال کے تھے؟ جی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر جب میں 17 سال کا ہوا تو یہ خواب جو تھے نا، ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو ابھی تک جاری ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یعنی 13 سال سے لے کے 17 سال کے درمیان آپ کو اس طرح کا کسی قسم کا نہیں، کوئی خواب؟ اس وقت مجھے خواب آتے تھے لیکن وہ کم آتے تھے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا تو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کنٹینیوسلی آتے ہیں نا، یعنی لگاتار، یعنی میں سوتا ہوں تو مجھے ڈریمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تقریباً 17 سال کی عمر کا تھا تو تب آنا شروع ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایک چھوٹا سا آپ ریویو دے دیں کہ جب آپ 13 سال کی عمر میں تھے، آپ کو ڈریم آیا تھا، جو وہ ڈریم آپ تھوڑا سا شیئر کر دیں، اور اس کے بعد جب 17 سال کی عمر میں آپ کو فرسٹ جو ڈریمز ریگولر آنے شروع ہوئے، اس میں جو فرسٹ ڈریم آپ کو آیا تو وہ آپ تھوڑا سا شروع کریں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے آگے ڈریمز پہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو مجھے 13 سال کی عمر میں جو خواب آیا تھا وہ میں بتاتا ہوں۔ جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نا کرکٹ کھیل رہا تھا، ایک ٹھیک ہے۔ اسٹیڈیم سا ہوتا ہے بنا ہوا، تو اس میں کھیل رہا تھا، اور میری پوزیشن جو ہوتی ہے وہ تھرڈ مین کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وی آئی پی سیکشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ خاتم النبیین سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے وہ آپ چن کے تو مجھے بتا دیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بچوں کو ایک ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر آخر میں میری طرف دیکھ کے اور مجھے میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ یہاں پہ مجھ سے بھی اچھے بچے ہیں جو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، بیٹنگ کر رہے ہیں، بولنگ کر رہے ہیں، اور مجھ سے اچھی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ تو یہ کہتا ہوں میں، اور اس کے بعد وہ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے 17 سال کی عمر میں جب آپ کو خواب لگاتار آنے شروع ہوئے، تو جو فرسٹ ڈریم آپ نے اللہ پاک نے آپ کو دکھایا، وہ ڈریم کس چیز سے ریلیٹڈ تھا اور وہ کیا ڈریم تھا؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت اگر کر دیں۔ وہ جو ڈریمز تھے نا جو 17 سال کی عمر میں آنا شروع ہوئے تھے، وہ میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ تھے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب 1994 میں ایک خواب میں اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اور وہ پہلا خواب تھا جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی تھی، تو وہ ایک آواز تھی جو میں نے سنی تھی، اور وہ آواز سے یعنی جو میرے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ آواز اللہ رب العالمین کی ہے، سبحان اللہ۔ اوکے۔ اور وہ مجھے آواز بھی یعنی ایسے جیسے میری شارک سے بھی زیادہ مجھے فیل ہو رہی۔ تو اس میں جو اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا۔ تو یہ ڈریم تھا وہ۔ تو پھر اس کے تقریباً
2 یا 3 مہینے کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے، اور یہ بھی پہلا خواب تھا جس میں وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ، وہی الفاظ دہرائے تقریباً کہ قاسم جو وعدے اللہ نے تیرے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کو پورے کر دے گا۔ اوکے، تل کلامی کے لیے معذرت، یہاں پہ ہم ایک بات ایڈ کریں گے، آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو ہمیں کمنٹ سیکشنز میں بھی آتی ہے اور میرے دماغ میں بھی فوراً سے فرسٹ کویسچن آیا کہ جب اللہ پاک فرسٹ ٹائم آپ کے ڈریم میں آئے تو وہ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس طرح کی کیفیت تھی، آپ کو آواز آ رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی، اور آپ نے خود کو خواب میں کس طرح کی پوزیشن میں پایا، اور اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ڈریم میں فرسٹ ٹائم آئے تو کیا آپ نے ان کا چہرہ دیکھا یا آپ نے ان کو دیکھ پائے، یا کس طرح سے انہوں نے آپ سے مخاطب ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے آپ سے بات کی خواب میں؟ جو اللہ کا ڈریم تھا اس میں ایسے جیسے میں ایک میدان میں کھڑا ہوں اور آواز جو ہے وہ آسمان سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آواز ہے یعنی بہت ہی بہت ہی پیاری آواز جس کو آپ کہہ لیں۔ اور جب میں یعنی صبح اٹھا تو مجھے عجیب سی خوشی ہوئی کہ جیسے یعنی بیان سے باہر ہے۔ ماشاء اور جو خاتم النبیین پہلی بار خواب میں آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور خاتم النبیین چل کے میرے پاس آتے ہیں، اور ان کے جسم مبارک سے ایک سفید رنگ کی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، اتنی کہ ارد گرد جو ہے نا وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو وہاں پہ پھر خاتم النبیین مجھے کہتے ہیں کہ قاسم جو وعدے اللہ نے تمہارے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کو پورا کر دے گا۔ تو جو ہام میں جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے خاتم النبیین ہے، ان کی شان، ان کا رتبہ، تو میں ان کے سامنے ایک جیسے ادب میں جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے میں کھڑا ہوتا ہوں، ہاں جی، اور میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ ہمت ہی نہیں پڑتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ سکوں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ 17 سال کی عمر میں جب آپ کو یہ ڈریم آیا، فرسٹ ڈریم، اس کے بعد سے لے کے اب تک اپروکسیمیٹلی تقریباً ایگزیکٹلی ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو کتنے خواب آ چکے ہیں، اور وہ خواب آپ کو زیادہ کس چیز سے ریلیٹڈ آئے ہیں؟ جو اللہ پاک نے آپ کو خواب دیکھا آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ آپ کو وہ سارے خواب آئے ہیں جو، اور تقریباً اپروکسیمیٹلی کتنے وہ ڈریمز ہوں گے؟ ایک اندازاً آپ بتا ان دیں۔ خوابوں کی تعداد کافی ہے، سینکڑوں میں ہے، اور جب میں نے 2015 میں خواب شیئر کرنا شروع کیے، اصل میں اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ میں ہر سال کے آخر میں یعنی دسمبر کے مہینے میں سارا کاؤنٹنگ کرتا تھا کہ مجھے کتنے خواب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے آئے، اللہ کتنی بار خواب میں آیا، تو وہ میں کاؤنٹنگ کرتا تھا۔ جو 2015 کی جو تک کی جو کاؤنٹنگ تھی اس کے مطابق وہ تقریباً 700 سے 800 کے بیچ میں تھے، تو اس سے زیادہ بھی تھے۔ تو اس کے بعد ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا کہ ان خوابوں کی جو تعداد ہے وہ 800 سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ پاک نے آپ کو ڈریم میں بتایا؟ جی، یہ بھی بتایا۔ اچھا، تو اس میں جو میری کاؤنٹنگ تھی اس میں خاتم النبیین 300 سے زائد بار آئے، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ بار آیا، اور جو ڈریمز ہوتے تھے اس میں پرسنل لائف سے ریلیٹڈ زیادہ تھے۔ اور اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے جو پیغام دیا زیادہ، وہ مجھے شرک اور اس کی اقسام کا اس کے بارے میں بتایا، اس سے بچنے کے بارے میں بار بار بتایا، اور کافی ڈریمز میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم قیامت کے دن میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا مگر میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک کو معاف کر دوں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے بہت زیادہ بتایا، اور جی، اور خاتم النبیین نے بھی بہت زیادہ اس پہ زور دیا کہ
شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہے. جتنا زیادہ بچا سکے. جی اچھا یہ پوچھنے کا مقصد یہ کہ یہ چیز انہوں نے جسٹ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ چیز انہوں نے آپ کو کہی کہ یہ چیز آپ پوری امت کو بتائی، یا ہر طرف سے یہ کوشش کریں یہ شرک ختم کرنے کی؟ اس چیز کو تھوڑا ایکسپریس کریں گے کہ یہ جسٹ آپ کی ذاتیات کے لیے یہ ڈریمز تھے شرک سے ریلیٹڈ، یا یہ پوری دنیا کے لیے آپ کو دکھائی گئی؟ یہ پوری دنیا مسلم امہ کے لیے بھی ہے. ماشاء اللہ. ایک خواب میں مجھے اللہ نے یہاں تک بتایا تھا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا کہ جب تک یہ امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائے گی تو اللہ مدد نہیں کرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان جو بھی پلانز کرتے ہیں وہ سارے پلانز ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم جتنے مرضی پلانز بنا لیں جو مرضی کر لیں وہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ یہ ملک تو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب ہم وہی کام کریں گے، اب آپ مارکیٹس میں چلے جائیں وہ اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ اور ڈفرینٹ ریزنز کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کے تو وہ اسٹیچوز تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ توڑے گئے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، وہ ایسے ہی تو تھے. تو اب وہی کام اگر مسلمان کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک کی رحمت ہی نہیں آئے گی. جی یہ چیز تو بالکل آپ کی وجہ ہے. جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اس ملک کو پاک نہیں کریں گے، تب تک یہ ملک جو ہے نا ہم پاکستانی اندھیروں میں پڑے رہیں گے. یا تو ہم وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا پھر ہم ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے. تو اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ اگر اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی جی مدد ہو اگر ہم نے. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ فلسطین پہ ظلم کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں لیکن ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے. اس کو مذمت کرتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سفارتی تعلقات نہ خراب ہو جائیں. تو جی تو اب جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی مدد اپنے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم کبھی کامیاب بھی نہیں ہو پائیں گے. ہو سکتے ترقی نہیں ہو سکتے. اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دی شرک اور اس کے فارم سے. اچھا اب آپ ہمارے ویورز کو یہ کائنڈلی بتائیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کا، جیسے آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ایکسپلین، یہ جو ڈریمز آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ ڈریمز پھیلا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے اینڈ سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کوئی آرڈر ملا ہے یا حکم ملا ہے؟ نہیں، جب ایسا ہے کہ جب میں 17 سال کا تھا تو تب سے یہ ڈریمز آنا مجھے شروع ہوئے. تو شروع میں تو مجھے یہی تھا کہ اگر یہ میرے جیسے بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں تو سب کو ہی آتے ہوں گے، جیسے میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا تو وہ باقی بھی شیئر نہیں کرتے ہوں گے. تو لیکن 1998 میں مجھے پتا چلا کہ ایون خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں آنا بھی ایک ریئر چانس ہے. تو وہاں سے میں نے تھوڑی اٹینشن پے کی کہ آخر پھر کیا وجہ مجھے جو اتنے ڈریمز آ رہے ہیں. تو بہرحال پھر میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے، وہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایون مجھے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں ایک دن یہ خواب کسی سے شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے ڈریمز جو تھے ان میں یہ بھی آتا تھا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں اپنے آپ سے کہتا بھی تھا کہ میں تو کوئی سوشل پرسن نہیں ہوں اور نہ میں لوگوں سے کوئی زیادہ ملتا ہوں، بس ضرورت کی ہو تو میں گھر سے باہر جاتا ہوں کام. سوشلی ایکٹیو نہیں تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تو میرے ذہن میں آتا بھی تھا کہ لوگ پھر مجھے کیسے جان لیں گے. تو بہرحال وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. تو اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار اللہ نے خواب میں کہا کہ قاسم جو خواب میں نے تجھے دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا یہ کیا، یعنی اچانک اللہ نے یہ اب خواب بیان کرنے کا حکم دیا ہے.
تو میں نے کہا یہ تو میرے گھر والے نہ یقین کریں تو جو لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہے وہ تو وہ کیسے کیسے یقین یقین کریں؟ کریں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی تھوڑا سا ویل نون ہو تو اس کو لوگ جانتے ہیں تو وہ کوئی بات کرے گا تو تو لوگ تھوڑے ٹرسٹ بہت تو کرتے ہیں اس یقین پہ. کر ہی لیں بالکل گے. ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ میری کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں کہ اگلے ڈریمز میں کیا آتا ہے. تو تقریباً 3 4 ڈریمز آئے مجھے کوئی ہفتے 10 دن میں جس میں اللہ نے یہی حکم دیا کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو. تو پھر میں نے کہا نہیں دیکھتا ہوں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں. تو وہ بھی پھر آئے خواب میں آئے اور انہوں نے بھی وہی حکم دیا کہ قاسم جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. تو میں پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ نہیں یہ اچانک یہ کیسے ہو گیا. تو پھر میں نے کافی سوچا. تو پھر میں نے انٹرنیٹ پہ ای میل کے تھرو شیئر کرنا شروع کیے. جن کی بھی مجھے ای میلز ملتی تھی میں ان کو ای میل کر کے تو شیئر کرتا تھا ڈریم. لیکن کسی نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ایون میں نے گورنمنٹ آفیشلز جو ویب سائٹ تھی وہاں پہ شیئر کیے. پاکستان کی جو آرمی ہے ادھر جو ایون باقی سعودی عرب قطر اچھا دبئی ماشاء ان اللہ. کی بھی جو مجھے آفیشیل ویب سائٹس ان کی آرمی کی سائٹس ملی میں نے وہاں بھی شیئر کیے. لیکن کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی ان ڈریمز پہ یقین نہیں کرنے والا اور نہ کوئی رسپانس دے رہا ہے. تو میں نے ایک طرح سے وہ ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے. تو پھر اکتوبر 2014 آ گیا. تو اکتوبر 2014 میں نے ایک ڈریم دیکھا. اس میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں قاسم جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے. تو انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ قاسم کے جو خواب ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلاؤ. تو وہ پھر پوری دنیا میں پھیلاتا ہے. تو یہاں سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں یعنی انٹرنیٹ پہ پبلکلی اپنے ڈریم شیئر کروں ویڈیو بنا کے یا جیسے بھی. تو اس کے بعد پھر 2015 میں جنوری 2015 سے میں نے انٹرنیٹ پہ پبلکلی یہ آپ شیئر کرنا شروع کیے. تو اس میں مجھے کبھی نہیں آیا کہ میں نے اگر میں نے یہ خود سے ڈریم شیئر کرنا کیے ہوتے تو میں جب ینگ تھا جوان تھا تو میں تب کرتا. تو اب میں جب میری یعنی جوانی ڈھل رہی تھی تو اس وقت مجھے ڈریم شیئر کر کے کیا ملنا تھا. تو کیا ضرورت تھی. لیکن جب اللہ کا حکم آیا آپ نے تب یہ خواب جی شیئر کرنے شروع کیا. اچھا آپ ہمیں کائنڈلی بتائیں کہ جب آپ نے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کے ذریعے خواب شیئر کرنے شروع کیے تو فرسٹلی لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا آپ کے ڈریمز کے اوپر؟ نیگیٹو تھا. نیگیٹو تھا ہاں یعنی لیکن کافی نیگیٹو. ایک تھے سوئٹزرلینڈ سے تو انہوں نے پازیٹیو رپلائی دیا تھا. اچھا صرف ایک بندے نے یعنی ہاں اتنے سے ایک باقی بار. تقریباً آپ کو نیگیٹو کمنٹس اس میں سے ملے. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے تو نہیں تھا ڈریم شیئر کرنا شروع کیے. تو پھر میں نے ایک طرح سے کہا کہ نہیں میں نا اب چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. تو پھر فروری 2015 میں تقریباً 8 یا 10 فروری 2015 میں مجھے ڈریم میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اس کام کو کرتے رہو. ٹھیک تو ہے. میں نے کہا پھر خاتم النبیین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے. بالکل ایسے ہی ہے تو جی. یہ تو پھر صرف برے کمنٹس ہی ہیں. تو ہاں جی. پھر میں نے اس کو پھر کنٹینیو اچھا رکھنا. ماشاء اللہ. اچھا آپ ہمیں اب ذرا سا یہ بتائیں کہ جب آپ نے خواب شیئر کرنا شروع کیے تب کتنے لوگ یعنی آپ کے نالج کے حساب سے آپ کے جسٹ تقریباً اندازن کے حساب سے اندازے کے حساب سے کتنے لوگ تب ایسے تھے جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے تھے؟ اور اب 2023 جو کہ شروع ہو گیا ہے تو اب تک کرنٹ سچویشن میں اب کتنے لوگ ہیں آپ کے اندازے کے مطابق جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے ہیں اور پوزیٹیو رسپانس دیتے ہیں اور ان خوابوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے مزید آگے سے آگے؟ مجھے جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے پبلکلی انٹرنیٹ پہ تو میں نے بس یہی سوچا تھا شاید کوئی 2 4 ہوں گے تو وہ کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو
لیکن یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر انڈونیشیا، ملیشیا، ایون بنگلہ دیش، ایون انڈیا سے بھی مسلمان ہیں جو ڈریمز کا بلیو کرتے ہیں. پھر ریسنٹلی ایکواڈور سے، جو ساؤتھ امریکہ میں ایک کنٹری ہے، تو جی وہاں سے وہ حمزہ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، جو مسلم ریورٹ ہیں. جی، اور ویڈیو دیکھی تھی آپ کی، حمزہ ایکوڈور ایم اے ریسلر جی ہے جی 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 اسپیشل بالکل. ماشاء اللہ. تو اوکے. اس کے علاوہ یو ایس اے سے، یو کے سے، فرانس، اور بھی دنیا سے، ایجپٹ سے، یعنی تو اب دو ہزار اراؤنڈ دا تیئیس میں ورلڈ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کافی ہیں. تو 2023 میں یعنی اب بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ خواب سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جی جی. اور اچھا، اب آپ ہمیں ہمارے ویورز کو کائنڈلی یہ بتائیں کہ ان خواب، جو خواب اللہ پاک نے آپ کو دکھائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان خوابوں کا جو مجموعہ ہے، ٹوٹل سم ہے، وہ اللہ پاک ان خوابوں کے ذریعے کیا کسی قسم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں مسلم امت کو، یا ہم لوگوں کو، یا تمام مسلمانوں کو، یا اللہ پاک کسی طرح کی تیاری کرنے کا بتا رہے ہیں، یا کیا ان کا یعنی بیسک، ان کی بیس کیا ہے خوابوں کی، کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ آپ کے ڈریمز کو جاننے کے بعد ہمیں اس پہ کیا لایا عمل کرنا چاہیے؟ اس میں اب یہ ہے کہ ڈریمز تو کافی ہیں، اور اس میں جو مین میسج یہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے کامیاب ہونا ہے اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس لینا ہے، تو ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو مجھے آیا کہ پاکستان جو ہے اس کا کی رول اس میں پلے کرنا ہے، جو فیوچر ایونٹس ہیں اس میں. اور مجھے ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ اسلام کے 3 مین اور بڑے قلعے ہوتے ہیں، اور ان میں آخری قلعہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے.